آج میرے بیٹے کی شادی تھی، میں بہت خوش تھی۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بیاہ جائے، گھر بہو آ جائے اور گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ خیر اب تو میری بوڑھی بڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک سکیڑ سی پیاری سی لڑکی چنی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ میری بہو بہت سارا جہیز اپنے ساتھ لائی تھی اور ساتھ ہی ایک نوکرانی بھی لائی تھی۔ پہل تو مجھے بہت حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب بھی لگا کہ بہو نوکرانی کیوں لے آئی ہے، جبکہ کام کاج کے لیے نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی، لیکن مجھے نوکرانیوں کے کام پسند نہیں آتے تھے۔ میں نے من ہی من میں سوچا کہ رہ لے یہ ہفتہ دو ہفتہ یہاں، پھر اس کو چلتا کروں گی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بلقیس میرے گھر میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ نہ جانے کیا تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچتا تھا، مجھے بڑی انسیت سی ہو گئی تھی اس سے۔ جہاں تک میری بہو کی بات تھی تو اس کو میں نے پہلی بار پارلر میں دیکھا تھا، جہاں میں اپنی بھانجی کے ساتھ گئی تھی، ورنہ میں پارلر والی کے چکر میں نہیں پڑتی۔ لیکن جب میں نے پارلر والی لڑکی کو دیکھا تو مجھے وہ بہت اچھی لگی، سلجھی ہوئی، تمیزدار۔ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں نے اس سے رشتے کی بات کی اور یہ سلسلہ نکل پڑا۔ اب میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ میری بہو نور بھی بہت اچھی تھی اور کام والی بلقیس بھی، لیکن بہو جو ملازمت ساتھ لائی تھی وہ ہر وقت ناکام میں رہتی تھی۔ یہ بات کافی عجیب تھی۔ خیر میں خاموش ہی رہی۔ میں اپنے کچن کا کام کسی کو کرنے نہیں دیا کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی یہاں بھی مات دے گئی اور بہت ہی پاک باز عورت گزار تھی۔ میں نے اسے دل سے خوش ہو کر کھانا بنانے کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ اب میں بہت سکون میں تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف گھر کے کام کرتی بلکہ میری اتنی خدمت کرتی کہ میں حیران رہ جاتی، لیکن آج تک میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا کیونکہ وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ گھر میں تو نقاب اتار دو، بھلا یہاں کون ہوتا ہے، ہم ساس بہو تو ہوتے تھے، باقی بیٹا میرا سویرے ہی تو نکلتا تھا اور شام کو لوٹتا تھا۔ مگر میری بات پہ بہت گھبرا گئی تھی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میری بہو آ گئی اور اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امی جان اس کو کچھ نہ کہیں، یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، بہت ہی پردے دار ہے، اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے، آپ اسے نہ کہا کریں۔ بلقیس کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، امی جان ہم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کرنا ہی کیا ہے جب ہمیں اتنا سکھ دے رہی ہے، گھر شیشے کی طرح چمکتا ہے، کھانا لذیذ بناتی ہے، میں نے دیکھا ہے رات گئے تک آپ کی دباتی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش پر وہ رک جائے اور کام چھوڑ کر چلی جائے۔ پھر آج کل کہاں ملتی ہیں ایسی ملازمائیں۔ بہو کی بات پہ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سی کھٹپٹ ہو رہی تھی، بھلا عورتوں سے کیسا پردہ۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کچن کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ بلقیس کچن کے ساتھ والے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظر اب بلقیس پر تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی عبادت گزار ہے، وہ نماز میں مگن تھی اور اس رخ پر بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس وقت اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے، اور جب اچانک اس نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے کا رخ میری جانب ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر میری نظر پڑی میں گرتے گرتے بچی، میری روح تک لرز گئی تھی۔ یا اللہ، یہ تو مجھے اچانک سے کھانسی کا دورہ پڑا اور میں نے جلدی سے پانی کا گلاس اپنے منہ سے لگایا، لیکن تب تک بلقیس پر نظر پڑ چکی تھی۔ وہ بہت گھبرا کر اٹھی تھی اور کمرے کے تاریک گوشے کی جانب بھاگ کر خود کو میری نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن میں اس کو تبھی دیکھ چکی تھی۔ تب سے مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی، ساری رات میں سو نہ سکی۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ بہو کے روبرو کھڑی ہو کر اسے سارا سچ گلوا دوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک بار میرا بیٹا آفس چلا جائے تو میں بہو سے پوچھوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسے اسی وقت طلاق دے دیتا۔ طلاق کیا، شاید وہ طیش میں آ کر نور کو جان سے ہی مار دیتا۔ بات ہی اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑ جائے۔ میں نور کو شک کا فائدہ دے کر اسے سچ اجاڑنا چاہتی تھی، لیکن اتنا تو میں سوچ چکی تھی کہ اگر اس کا رتی برابر بھی قصور نکلا تو اس کو طلاق میں خود دلواؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر قصور کس کا ہے۔ اب بہو ہی سب بتا سکتی تھی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میری بہو نور اٹھ چکی تھی، اس نے ناشتہ کر لیا تھا
और अब अपने कमरे में चली गई थी। मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया था। यही वक्त था जानने का। मैं फौरन बहू के कमरे में चली आई, दस्तक देकर अंदर चली गई। बहू अपनी अलमारी सेट कर रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और उसके बेड पर बैठ गई और उससे पूछा कि ये माजरा आखिर क्या है? मेरे घर में ये कैसा खेल तुम दोनों खेल रही हो? बल्किस कौन है? बल्किस आखिर क्या राज है? आज मैं सच जानकर ही रहूँगी। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो। मेरी बात पर नूर मेरे कदमों में गिर गई। अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आखिर ये सब क्या माजरा है? मुझे पूरी बात बता दो। मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई। अम्मी, मैं आपको सब बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि कासिम को इसका इल्म नहीं होने देंगी, वरना। देखो नूर बेटा, मुझे अब सच बताओ। मैं सच जानने के बाद ही फैसला करूँगी। कि मेरी बात पर वो अपने आंसू पोंछकर मुझे अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने बताया कि मैं नूर खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। तब से वो बाहर मुल्क में रहती थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई फहद में कॉलेज जाती थी। फहद स्कूल में बहुत हम सब बहुत खुश थे कि अचानक पापा को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और हमारी माली हालात बहुत ख़राब हो गए। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस न देने की वजह से फहद को भी स्कूल से निकाल दिया गया। कर्जे में डूब गए थे हम। किसी रिश्तेदारों ने पूछा तक नहीं था। ये बात बिल्कुल सच है। सब तभी साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे, उनसे एक छोटा मकान किराए पर ले लिया और उसका महीने का एडवांस दे दिया। 2 महीने का राशन डलवाया। अब बस चंद हज़ार रुपये ही बचे थे, वो भी कब तक चलते? मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैंने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो चंद 100 रुपये काफ़ी नहीं थे। पापा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो पहले ही दिल के मरीज थे और हालात के बोझ ने अब तो उनको और निढाल कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वो परेशान न हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई थी, मगर वहाँ भी मायूसी हुई क्योंकि मेरी तालीम कम थी। 2000 में मुझे रखना चाहते थे और महंगाई के दौर में 2000 से क्या होता है। मैं बाहर आ गई, तेज चिलचिलाती धूप में बस स्टॉप के बेंच पर बैठकर बस का इंतज़ार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया था। आंसू मेरी गालों पर फिसलते जा रहे थे कि किसी ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने चौंक कर से उठाया तो मैं बहुत डर गई। मुझ पे खौफ तारी हो गया था क्योंकि वो एक अजनबी शख्स था। वो हमेशा मुझे यहाँ पर बैठा देखकर घूरता रहता था, मगर आज उसकी इतनी ज़रूरत देखकर मुझे बहुत खौफ आया था। मैं वहाँ से उठकर दूसरी जगह सिमट कर बैठ गई, मगर वो वहाँ भी आ गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने उसे कहा कि वो वहाँ से चला जाए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वो नहीं गया और कहने लगा कि मैं अगर चाहूँ तो वो मेरी मदद कर सकता है। मैंने दिल में सोचा कि ये मेरी क्या मदद करेगा, ये बेचारा तो खुद मांग कर अपना पेट पालता है। मैंने उससे कहा कि मुझे इसकी कोई मदद नहीं चाहिए और वो जाए यहाँ से, लेकिन वो ना माना और बज़िद था। तो नाचार मैंने बताया कि मेरे हालात अच्छे नहीं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। ये सुनकर उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं अपना पार्लर क्यों नहीं खोल लेती। मैं उसकी बात पर हंस दी। इसके लिए लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि किसी पार्लर का कोर्स भी कर सकूं। सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं। यह सुनकर उसने अपनी जेब से कागज़ और कलम निकाला और कागज़ पर कुछ लिखा। फिर कागज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरा नंबर है, तुम सोच लो, फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पैसे ला दूंगा। मैंने चिट उसके हाथ से ले ली और वहाँ से उठ गई क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैं इस सारे वाक़ये को भूल भाल गई थी। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे जहन में धमाका हुआ और दिन वाला सारा वाक़या मुझे याद आ गया कि कैसे मैं बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहाँ वो अजनबी शख्स आ गया था। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से जो वो मुझे देने का कह रहा था, और अगर है भी तो वो मुझे क्यों देगा? आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। उसकी बातों पर मुझे एतबार तो नहीं आया था, मगर फिर न जाने क्यों सोचकर मैंने उसे अपने पर्स से वो चिट निकाला जिसमें उसने अपना नंबर लिख कर दिया था और अपने मोबाइल में उसका नंबर अजनबी मददगार के नाम से सेव कर दिया था और सो गई। इस वाक़ये को काफ़ी दिन गुजर गए थे। घर में 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई थी और अब तो वो ट्यूशन्स भी छूट गए थे। मुझे और पापा को फहद के स्कूल की बहुत फिक्र थी। इतने महीने हो गए थे वो घर पर उदास बैठा अपने स्कूल बैग को खोलकर अपनी किताबें बिखराए हुए घंटों उन्हें देखता रहता।
اس کے اسکول کا بہت حرج ہو رہا تھا۔ اس دن میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی، اس سے بات کی، مجھے کسی اسکول میں اچھی تنخواہ پر رکھوا دے۔ میں بات کر کے وہاں سے نکلی تو راستے میں ایک بیوٹی پارلر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس اجنبی کی بات یاد آ گئی۔ میں اندر چلی گئی اور کہا کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ پارلر کے اونر نے کہا کہ کورس کروانے کا 1 لاکھ روپیہ لیتی ہوں اور 1 سال کا کورس ہے جس میں وہ مجھے سب کچھ سکھا دیں گی۔ یہ سن کر میں مایوس ہو کر وہاں سے یہ کہہ کر نکلی کہ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو، لیکن میں 1 لاکھ کہاں سے لاتی؟ میرے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں تھے۔ خیر میں گھر آ گئی اور کچھ دن بعد اس اجنبی کا نمبر ملایا۔ اس نے میرا فون کاٹ دیا اور خود کال کی اور پوچھا کہ کیا میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے میری آواز سنے بغیر مجھے کیسے پہچانا۔ میں نے اس پہ کچھ ظاہر کیے بنا ہی کہا ہاں میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی، اور پوچھا کہ وہ کہاں سے مجھے پیسے دے گا جبکہ وہ خود بہت غریب ہے۔ وہ یہ بات سن کر ہنسا کہ تمہیں پیسوں سے مطلب، وہ تمہیں مل جائیں گے، بولو کتنے چاہیے؟ میں نے کہا مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے پارلر کے کورس کے لیے اور میں یہ پیسے اسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اسی بس اسٹاپ پر بلایا اور میں نے حامی بھری۔ اگلے دن میں وہاں پر پہنچی تو وہ وہاں پر موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ کھٹ سے اپنے پرس میں رکھا اور واپس گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2 لاکھ پڑے تھے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت تھی، تم نے 2 لاکھ کیوں دیے؟ تو وہ بولا 1 لاکھ پارلر میں دوں گی اور تب تک گھر میں آہستہ آہستہ خرچ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اس سے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اسے میری کبھی بھی کوئی مدد کی ضرورت پڑی تو لازمی کروں گی، وہ مجھے اپنی بہن سمجھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے فون رکھ دیا، دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا، اور اسی طرح گزرتے جا رہے تھے دن۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا اور فہد کو بھی اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسی طرح سال پورا ہو گیا، پارلر سے مجھے کورس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اجنبی مددگار کو ایک بار پھر سے کال ملائی اور بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا میں پھر اسی جگہ پر آ جاؤں گا۔ میں وہاں آ گئی تو اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ میں تذبذب میں مبتلا ہوگی تو بولا میں نے تمہارے لیے پارلر دیکھا ہے جو کوئی کرائے پر دے رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملات طے کیے اور گھر آ گئی۔ دوسرے دن سے پارلر بیٹھ گئی اور پارلر اوپن کا بورڈ لگا دیا۔ اپنی مدد کے لیے ایک لڑکی بھی رکھ لی۔ پارلر چل پڑا تھا۔ گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میں تو اسے اپنا محسن سمجھ بیٹھی تھی اور دن رات اسے ہی دعائیں دیتی۔ خواتین جوک در جوک آتی، ان میں سے ایک خاتون آپ بھی تھیں جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن اجنبی مددگار میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے پیسے لوٹا دوں گی، وہ کچھ وقت دے مجھے۔ اس نے کہا کہ اسے پیسے نہیں چاہیے بلکہ اسے میری مدد چاہیے۔ یوں اس نے مجھے میری نادانی میں کیا ہوا وہ وعدہ یاد کروایا جو میں نے اس سے 2 لاکھ روپوں کے بدلے میں کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی کہ جانے وہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ میں نے دل کڑا کر کے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن اس کی بات سن کر میرے اذعان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے جہیز میں لے جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر لے جاؤ گی۔ میں ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھوں گا، کسی کو خبر تک نہ ہونے دوں گا کہ میں لڑکی نہیں ہوں بلکہ لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آنے لگا۔ تبھی تو میں چلائی تھی اور میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں کہ تم میرے مددگار ہو، میں تمہاری احسان مند ہوں، مگر میں اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں کیوں کر ایک غیر مرد کو اپنے گھر لے جاؤں؟ مجھے کیا معلوم کہ تم کس ارادے اور کیسی نیت کے ساتھ میرے ساتھ جانا چاہتے ہو۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے مڑ کر اپنی تجوری کا لاک کھولا جو نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے 2 لاکھ پہلے ہی سے علیحدہ کر کے ایک لفافے میں ڈال رکھے تھے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے 2 لفافے اس کی جانب بڑھا دیے اور کہا کہ گن لو، اس میں پورے 2 لاکھ ہیں، یہ لو اور جاؤ یہاں سے، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑانے لگا تھا۔ میں خوفزدہ سی ہو گئی، پیچھے ہٹی تھی۔ وہ فوراً داروکتا رو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوفزدہ ہو گیا ہو، رو رہا ہو، گھبرا رہا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔
میں بھی زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بلاول بھائی، کیا بات ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پر امید نظروں سے مجھے تکنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نور، مجھے میری ماں سے ملا دو۔ کون سی ماں؟ میں نے حیران ہو کے کہا تھا۔ اس نے کہا، تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو، میری آرزو کو پورا ہونے دو۔ اس کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے شوہر کا بھائی ہو؟ اگر وہ میری ساس کو ہی بیٹا ہے تو یوں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہے؟ ہمارے گھر بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں جب وہ بولا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہوگی۔ تم یہ سوچ بھی رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں چلا جاتا؟ میری مجبوری ہے نور۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ مجھے اپنی داستان حیات سنانے لگا تھا۔ میں جب پیدا ہوا تھا میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی۔ اس کو ڈھیروں وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ تم خود سوچو، ایک لڑکی سسرال بھی آ کر جائے اور جلد ہی امید سے ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا، مگر میری پیدائش کے بعد میری اماں کے قدم مضبوط تو نہ ہوتے بلکہ وہ تو دھتکار دی جاتی۔ میری دادی میری ماں کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی۔ عین ممکن تھا کہ میرا باپ ہسپتال کے بیڈ پر ہی میری ماں کو طلاق دے کر چلا جاتا۔ حالانکہ اس میں قصور میری ماں کا تو نہ تھا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکی بنایا نہ لڑکا، میرے لیے تیسری جنس کا انتخاب کر لیا۔ بلاول کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ خود زرد سا پڑتا جا رہا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب نرس نے اماں کو بتایا کہ تیرے گھر تیسری جنس کی پیدائش ہوئی ہے تو اماں نے نظروں ہی نظروں میں اسے التجائیں کر ڈالی تھی۔ وہ بھی اماں کا دکھ سمجھ کر چپ کر گئی تھی اور ابو کو مبارکباد دی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ ہر کوئی میری ماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا جب وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی جاتی تھی۔ میں نے جب ماں کو دیکھا تو وہ روتی رہتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کیسے مجھے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا۔ گھر میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ اماں مجھے لڑکوں والے کپڑے پہناتی تھی، لڑکوں والے اسکول بھی ڈال دیا تھا، لیکن مجھے لڑکے نہ بھاتے تھے۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں گیند بلے سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن رافیہ کی گڑیا سے کھیلوں۔ مجھے اماں کی سرخیاں بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ ان کے زیور سب بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے ایک دن اماں کی لال سرخی اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی اور باہر صحن میں نکل آیا۔ میری دادی ہنس ہنس کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اماں کو بلا کر کہا، دیکھ تیرا بلال لڑکی بن گیا ہے۔ اس دن اماں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے ابو کے بیلٹ سے بہت مارا تھا۔ میرا جسم نازک تھا، میں 6 سال کا بچہ ہی تو تھا۔ میرا ماس ادھڑ گیا تھا، میں بہت چیخا تھا، لیکن اماں کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ جب میرے جسم سے خون بہنے لگا تو ان کا ہاتھ رک گیا۔ اب وہ مجھ سے بہت زیادہ چیخ کر رو رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹا رو رو کر برا حال کر چکے تھے۔ دادی نے دروازہ بجایا لیکن اماں نے نہ کھولا۔ وہ اپنا سر دیوار سے مار کر لہولہان ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ میرے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اپنی ماں کے لیے۔ میں کتنے ہی دن اماں کی تکلیف یاد کر کے روتا رہا اور اماں تو ہر وقت ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگتی رہتی تھی۔ اس دن اماں نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں دوبارہ ایسی حرکت کی تو وہ مجھے اس جگہ پر چھوڑ آئیں گی جہاں ہر روز ایسے ہی مار پڑا کرے گی۔ اس دن کے بعد میں نے ایسا کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ کئی بار دل چاہا مگر میں نے اپنے دل کو رون ڈالا۔ کئی سال بیت گئے، اماں کی مار بھی بھول گئی، لیکن جو سبق وہ ہر روز پڑھایا کرتی میں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی۔ مجھے یاد ہے جب میں 10 سال کا ہوا تو ابو نے گھر ہی میں چھوٹی سی سالگرہ منانے کا سوچا۔ امی میرے لیے بہترین پینٹ شرٹ نکال کر رکھ گئی، لیکن میں نے رافیہ کی استری کی ہوئی فراق پہن لی۔ اماں کی سرخی لگا کر جب میں باہر کیک کاٹنے کے لیے نکلا تو سب ہنس دیے تھے۔ اماں بھی ہنس دی، میرے سر پر ہلکی سی چیز لگا کر بولی کہ تمہاری مذاق کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بس بولی کہ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اگلے دن اماں بھی بازار لے گئی۔ وہ بازار تو نہ تھا، وہ مجھے دور ایک قصبے میں لے گئی۔ تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے ایک گھر میں لے گئی جہاں سب ہی تیسری جنس کے افراد تھے۔ بات بات پر تالی بجاتے چلتے تھے۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ ہلا کر کہا، اماں یہاں سے چلو، میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ مگر
وہ ایک بزرگ سے گرو کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کر کر کے رو رہی تھی۔ گرو نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، آج سے میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے اماں کا کندھا پھر سے ہلا کر کہا، اماں اٹھو، گھر چلیں۔ میرا دل انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری اماں اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ میں ان کے پیچھے لپکا تھا۔ مجھے گرو کے چیلوں نے پکڑ لیا۔ میں چیختا چلاتا رہا۔ اماں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میرا ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ میرا دل کیا میں تمام مسجدوں کے اسپیکر لے آؤں، اماں کو آواز دوں، سن کر رک جائیں۔ ہائے میں بہت بے بس تھا۔ میرے کمزور سے بدن میں اتنا زور کہاں تھا کہ میں ان ہٹے کٹے چیلوں سے خود کو چھڑوا لیتا۔ میں ساری رات داڑیں مار مار کر روتا رہا۔ گرو مجھے ساری رات سمجھاتا رہا، پیار کرتا رہا، مگر وہ سمجھنے کی عمر تو نہیں تھی نا۔ صبح سویرے ہی اماں مجھ سے ملنے چلی آئی۔ میں ان سے لپٹ کر ایک بار پھر بہت رویا تھا۔ اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئی۔ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد سرخی پاؤڈر کو ہاتھ نہ لگاؤں گا، مگر وہ چپ ہی رہی۔ گرو مجھے پیار کرتا، مجھے ان سے گھن آتی۔ میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا گھر والوں کو یاد کرتا روتا رہتا۔ ایک دن گرو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں رو رہا تھا تو وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی ایک ایسی جگہ چھوڑ گئے تھے۔ اسے تو اپنے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں تھا، نہ ہی اسے کبھی ملنے آئے تھے۔ گرو نے مجھے بتایا کہ میں ان جیسا ہی ہوں، مجھے اب ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ سب مجھے یاد کر کے بہت روتے ہیں، لیکن اماں نے ان سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں گم ہو گیا ہوں۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ سب کے پیچھے میری اماں ہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہی سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں اماں سے خفا رہتا، ان کو زج کرنے کی کوشش کرتا۔ گرو نے ڈانس سیکھنے کا کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اب میں خوب میک اپ کر کے اماں سے ملتا تھا تاکہ وہ غصے میں آ کر مجھے گھر لے چلے، مگر اماں کا دل نہ پگھلا۔ گرو نے میرے فن کو تراش تراش کر کے مجھے ہیرا بنا دیا تھا۔ اب میں مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اماں ملنے آتی تو میں نہ ملتا۔ پورے شہر میں میرا چرچا ہونے لگا تھا۔ میں اب جوان ہو گیا تھا اور مزید حسین بھی۔ میں نے خوب دولت کمائی۔ میرا گرو بھی بہت ضعیف ہو چکا تھا۔ میں سارا دن اس کی خدمت کرتا، اس کے لیے ہر آسائش کا انتظام کیا۔ گرو مجھے ہر وقت دعائیں دیتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم قرآن سیکھو۔ اس نے مجھے ایک پتہ دیا تھا، میں وہاں جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گئے۔ اب یہ میرے گرو کی آخری خواہش تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا جب مجھے گھر کے اندر سے بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ میں وہاں پر جم سا گیا تھا۔ پھر وہی آواز اس آیت کا ترجمہ پڑھنے لگی تھی۔ ترجمے میں اللہ پاک اپنے گناہ گار بندوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر وہ برائی سے پلٹ کر آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا۔ میں گھر آ کر روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ یوں میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ ڈانس وغیرہ چھوڑ دیا۔ اپنا پیٹ پالنے کے لیے دہاڑی کرنے لگا۔ تب جب روزانہ جن آنکھوں کا اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ میں ہی جانتا تھا، تب مجھے اماں کی مجبوری سمجھ آئی۔ میری اماں آخر کیا کر لیتی؟ اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی، پھر بھلا ایک تیسری جنس کے انسان کی بہن کو کون بیاہتا؟ میں نے اپنا سارا پیسہ جمع کر کے رکھا تھا تاکہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکے۔ تم مجھے ضرورت مند لگی، اس لیے میں نے تمہیں دے دیا۔ میں اپنی ماں سے ملنے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں ان کی خدمت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں تم سے ملنے پارلر آیا تو میں نے وہاں اپنی ماں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی سے بیاہنا چاہتی ہیں۔ تبھی میں تمہارے پاس چلا آیا۔ بلاول ساری بات سنا کر رویا تھا۔ میں بھی روتی رہ گئی تھی۔ امی جان اس کی باتیں سن کر خود کو روک نہیں پائی تھی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں تو زمین میں گھر-سی گئی تھی۔ میں بہو کے گلے لگ کر بڑا روئی تھی۔ مجھے میرا ننھا بلاول بڑا یاد آیا تھا۔ اس نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان پیک کیے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا
اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے گڑ گڑا کر اسے معافی بھی مانگی تھی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میرا بلاول میرے سینے سے لگا بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے جدا ہوا اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ میں نے اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھین کر کہا تھا کہ وہ میرے پاس رہے۔ وہ گھبرا گیا اور بولا، ماں، میں آپ کی زندگی کو مشکل نہیں کرنا چاہتا۔ تب میں بولی، مجھے لگا میری آواز کہیں کسی گڑھے سے آ رہی ہے۔ بیٹا، زندگی تو میں نے تمہاری مشکل بنا دی تھی۔ لوگوں کا ڈر اس قدر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا کہ میں رب کے غضب کو تو بھول گئی تھی۔ اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے کہ بیٹا اور بیٹی میں نے دیے تو تم نے رکھ لیے، میں نے اپنی پسند خاص بندہ دیا تو تو نے دھتکار دیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے میرے اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لو۔ میں نے بلاول کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بیگ پھینک کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی کہ میرا گمشدہ بیٹا مل گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے گناہ کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔